ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا مع رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حمد وصلاة على النبي والنبي وآيات الرحيم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی شان پر ذکر ہو رہا ہے اور انہی اولیاء کرام میں سے حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت اس بات میں ساری زندگی شریعت مصطفیٰ پر قائم رکھے اور اپنے چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی شریعت مصطفیٰ پر چلنے کا اور طریقت کی راہوں پر گامزن ہونے کا طریقہ بتایا بھی سکھایا بھی اور بتایا بھی۔ حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اور مسجد کی تعمیر کے بعد جب خانہ کعبہ کی سمت کو متحد کیا گیا بڑے بڑے علماء نے اعتراض کیا کہ مسجد کی جو سمت ہے کعبہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کی بڑی عجیب کرامت ہے۔ آپ نے پھر اعلان کروایا کہ آج مغرب کی نماز سب نے پیچھے ادا کریں، لہٰذا سب نے حضرت داتا صاحب کی پیچھے نماز ادا کی۔ جب آپ نے تکبیر اولیٰ کے بعد پہلی تکبیر کہہ کے آپ کانوں کا سجدے سے گئے تو اتنے خوشی افراد تھے، سب نے اپنے سامنے من نکالے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو یقین آیا کہ داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کعبے کی سنت کو مجھے کی ہے، مجھے درست کی ہے۔ اب عقل اس بات کو نہیں مانتی، لوگ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچے گا کیا خانہ کعبہ چل کے یہاں آ گیا تھا جبکہ وہ تو اپنے مقام پر جانا مکے میں موجود ہے، ابھی موجود ہے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے اپنی حقیقت کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی، ساری کائنات کو کہتے ہیں عالم کبیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم کبیر، یعنی بڑا عالم۔ اور انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو کہتے ہیں عالم
کبیر کے اندر جو چیز موجود ہے وہ ساری کی ساری عالم صغیر یعنی انسان کے اندر بھی موجود ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ 14 طبق دلے کے اندر کمو مانگو گانے. ایک انسان کا دل اس کے اندر 14 طبق سے مراد یہ ہے کہ اس پورے جہان میں 7 زمینیں اور 7 آسمان کو موجود ہیں. یہ سارے کے سارے انسان کے دل میں موجود ہیں. اب داتا صاحب نے جو خانے کعبے کو دکھانے والی کرامت کا جو ظہور فرما رہے ہیں اس کی حقیقت کو کچھ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جس طرح خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ قرب نوافل سے جب میرے قریب ہو جائے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, اس کے کان ہو جاتا ہوں, اس کو سنتا ہے یعنی سماعت بن جاتا ہوں, ہاتھوں میں وہ پکڑنے کی طاقت بن جاتا ہوں, پاؤں میں چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں. الغرض پوری کی پوری جان جس میں ذات الہی موجود ہے, جس میں ذات الہی موجود ہے, وہ پوری کی پوری جان خالق کائنات فرما رہے ہیں میں ہو جاتا ہوں. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے, ورنہ وہ پہلے ہی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہاری جان سے بھی قریب ہوں, تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اب جب خالق کائنات یہ فرمائے کہ میں اس کی زبان ہو گیا, میں اس کا خیال ہو گیا, میں اس کی آنکھ ہو گیا, تو پھر اس آنکھ سے جو تصرف ہوگا وہ اللہ کی طرف سے. اب اللہ کو بھی داتا کہتے ہیں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں اللہ کے لیے, تو اللہ کی ساری کی ساری صفتیں انسان کے اندر موجود ہیں. قرآن نے کہا اللہ سمیع ہے, تو بندہ بھی سمیع ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, بصارت رکھتا ہے, بندہ بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, بندہ بھی کلام فرماتا ہے. اللہ کی رحمت چل کے بھی آتی ہے, دوڑ کے بھی آتی ہے, بندہ بھی دوڑتا ہے, بندہ بھی چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ فوق ایدیہم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب نے جو بیعت کی تھی وہ میرے محبوب کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ بھی فرما رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ اس طرح بندہ سمیع ہے اسی طرح اللہ سمیع ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں اپنی طاقت کے ساتھ سمیع و بصیر ہے. بندہ اپنی طاقت کے مطابق دیکھ سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ غیب دیکھ سکتا ہے, بندہ دیوار بھی دیکھ سکتا ہے. پتہ یہ چلا اس کے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. اسی طرح سے اس کو داتا ماننے میں اور اس کو داتا ماننے میں بھی فرق ہے. یہ داتا وہ ہیں, دینے والے وہ ہیں جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ولی جب میرے قریب ہو جائے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, اس کی کان ہو جاتا ہوں. یعنی جتنی بھی اندر طاقتیں موجود ہیں وہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو نصیب فرماتے ہیں, عطا کرتے ہیں, ان طاقتوں سے وہ بندہ آگے تسلیم کرتا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں حضور غوث اعظم گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑا مشہور آپ کا واقعہ سنا ہوگا. وہ پادری سے نازلہ ہوا, ان کے زندہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کرتے تھے. آپ نے فرمایا چلو قبرستان چلتے ہیں, تم اس قبر پہ ہاتھ رکھو کہ میں نے ان کو زندہ کروں گا. گئے اور اس نے قرآن کی قبر پہ اشارہ کیا. آپ نے یہ بھی بتا دیا یہ ساڑھی بجاتا تھا, صاف بجاتا تھا.
اور نبی ساتھ ہو جاتا ہوا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا تیرے نبی کیا کہہ کے مردے زندہ کرتے تھے؟ کم بإذن اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ کم بإذن اللہ کہتے تھے، میں کم بإذنی کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، میں خبر پہ کہہ رہا ہوں میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب یہاں اگر آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس واقعے کی تکلیف کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ولی یا کوئی غوث مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو نعوذ باللہ وہ نبی کے مقام سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ نانا حضرت عیسیٰ کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہے، نبی کا مقام بلند ہوتا ہے، صحابی کا مقام نبی سے کم ہوتا ہے، پھر آگے غوث جب ہو اس کا مقام کم ہوتا ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ چونکہ نبی کو خدا کی طرف سے ڈائریکٹ بھیجا گیا، نبی کو تعلیم ڈائریکٹ اللہ نے کی، نبی ڈائریکٹ اللہ کی ذات میں فنا ہے، لہذا وہ جو فیل بھی کرے گا وہ اللہ کیونکہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کرتا ہے، وہ اسی کے نام سے کرے گا۔ اور حضور غوث پاک نے جو فرمایا تم بإذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو پھر اس حدیث قدسی کو غور کیجیے، فرمایا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، یعنی ولی اس مقام پہ قائل ہو گیا کہ اس کی زبان تو ظاہر بندے کی ہے لیکن کلام اللہ خود کر رہا ہے، وہاں نبوت کے ذریعے کلام ہو رہا ہے، اسی لیے نسبت کو اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے۔ یہاں درمیان میں غوث پاک بول رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ غوث پاک بول رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک نہیں بول رہے بلکہ آپ کی زبان پر حق بول رہا ہے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اگر عمر کی زبان پر حق بول سکتا ہے تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا غوث ہو یا ولی ہو، اسی زبان پر حق بول سکتا ہے۔ اگر ایک درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر کے حضرت موسیٰ کو کہہ سکتے ہیں میں تیرا اللہ ہوں، تو پھر بندہ تو درخت سے افضل ہے۔ عام بندے کی زبان پہ بھی اگر چاہے وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو اپنی دلی کا فرمان بول۔ اسی طرح داتا غنی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود درمیان میں ایک واسطہ اور وسیلہ ضرور ہے، لیکن جب حدیث قدسی کے مطابق دیکھنے کی قوت بھی اللہ کی ہو گئی، ہاتھ کی قوت بھی اسی کی ہو گئی، پاؤں کی قوت بھی اسی کی ہو گئی، یعنی ایک وجود بشری اللہ کے جلوے میں گم ہو گیا، اس کا نام داتا پڑ گیا، تو حقیقت میں داتا اپنی ذات کوئی بندہ نہ ہوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جانے والا اپنے مقابلے میں جاتا ہے کہ وہ بندہ سمجھ کے جا رہا ہے یا رب کے جلوے سمجھ کے جا رہا ہے، لیکن اگر وہ بندہ سمجھ کے بھی چلا جائے، آگے سے جو آواز آ رہی ہے، آگے سے جو قوت کا استعمال ہو رہا ہے، کم از کم تم انجان ہو، تم نہیں جانتے کہ زبان پہ کون بول رہا ہے، بولنے والا تو جانتا ہے کون بول رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں، درخت سے آواز آ جاتی ہے یعنی اللہ میں تیرا اللہ ہوں، دنیا دیکھنے والی تو بول رہی ہے کہ موسیٰ درخت سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ یا اللہ کو پتا ہے یا موسیٰ کو پتا ہے کہ یہ درخت نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے۔ موسیٰ کا دھیان بھی درخت کی طرف ہے۔ اب جو ولی راز جان گیا اور وہ مزار پہ آ گیا داتا کے، تو وہ آ کے صاف یہ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں، اس لیے کہ ولیوں کا دربار مصطفیٰ کا دربار ہے، غوث پاک کا دربار ہے، اور حضور غوث پاک کا دربار نبی کا، اور نبی کا دربار اللہ کا دربار ہے، لہٰذا میرا واسطہ جو ہے اللہ کی ذات سے جانا ہے۔ اس لیے یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ عام بندہ جسم کو دیکھ کر، لباس بشری کو دیکھ کر
اگر داتا صاحب کی درگاہ کو جہاں کو آدمی لکھا ہے ولی سمجھ کے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس ولی کی زبان پہ خدا ہو رہا ہے، جب ہاتھ کی طاقت رب کی ہے تو جو داتا دے گا اپنے ہاتھ سے حقیقت میں اللہ دے رہا ہے۔ عام بندے کو اگر علم نہیں بھی ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ میں اگر یہ لوہے کا راڈ ہے، اس کو میں آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں، آگ کی بھٹی میں جب یہ جائے گا یہ سرخ ہو جائے گا، اب آگ میں روشنی فرق مٹ جائے گا۔ ایک عام بندہ آئے تو اس کو میں کہوں بھئی یہ لوہے کا راڈ ہے، عام ہی ہے، اس کو ذرا ہاتھ لگا کے دکھاؤ، وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، کہے گا یہ تو آگ ہے، یہ لوہا نہیں ہے، مجھے تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ سرخ ہو چکا ہے، لہٰذا میں نے ہاتھ لگایا تو جل جاؤں گا۔ لیکن جس کے علم میں آ گیا کہ یہ حقیقت میں ہے تو راڈ ہی، لیکن آگ نے اس کو چھپایا اتنا ہے کہ یہ آگ ہو گیا ہے۔ اسی طرح عام بندے سے جب کوئی آنکھ والا دربار پہ جائے گا، ولی کی صحبت میں جائے گا، بظاہر وہ دیکھے گا ہے تو یہ بندہ ہی، لیکن یہ رب کے جلووں کے ساتھ ہے کہ رب کی صفتوں کو۔ اب کس طرح راڈ کو چھونے سے جلا سکتا ہے، راڈ ہے لوہے کا، ہے رنگ کا کالا، لیکن آگ میں لال ہو کے یہ کام آگ والا کر رہا ہے، لہذا بندہ ہو کے یہ رب کی صحبت اختیار کر کے اس کے جلوے میں گم ہو کے ہے تو بندہ، لیکن کام یہ داتا والا کر رہا ہے۔ پھر اس کو سمجھ آئے گی داتا کا مطلب کیا ہوگا۔ اس لیے کہ بظاہر اب جیسے داتا دینے والا ہے، اگر عام لغت میں جا کے تشریح کرے تو اس دنیا کے جائے میں تو اولاد کے لیے اس کا باپ ہی داتا ہے، کیونکہ باپ دیتا ہے اسے۔ اور آج ہر کوئی کسی نہ کسی داتا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، چھوٹا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹکٹ دے دو میں بھی الیکشن پہ کھڑا ہوں، مانگ رہا ہے، تو مانگا کس سے جاتا ہے؟ دیتا کون ہے؟ دینے والا رب ہے، حکومت دینے والا بھی رب ہے، عزت دینے والا بھی رب ہے، لیکن دے کون رہا ہے؟ بظاہر بندہ دے رہا ہے۔ ٹکٹ کون دے رہا ہے؟ بظاہر سیاسی پارٹی والا بندہ جو مین ہے وہ دے رہا ہے۔ تو کیا اگر یہ میں کہوں عام معنوں میں کہ ہم کسی بڑے سیاستدان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا داتا ہے، یہ تو ٹکٹیں مانگتا ہے، تو کیا شرک ہے؟ کیا قانون لاگو ہو جائے گا؟ کیا کوئی فتویٰ طاری ہو جائے گا؟ نہیں، جب ادھر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، ادھر نہیں لگ سکتا، فتوے لگانے والے خود جا کے مانگ رہے ہیں جگہ جگہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہاں مرکز ہے، یہ نماز کے بعد چندہ مانگتے ہیں، مولوی بڑے مشہور ہوتے ہیں چندہ مانگتے، یہ ہیں ہی مانگتے ہیں، یہ مولوی ہیں ہی بہت بڑے بنتے ہیں، یہ ہے ہی مانگتے ہیں۔ اب یہ الگ آنکھ کا زاویہ ہے کہ کوئی بندہ سمجھے یہ اپنے لیے مانگ رہا ہے یا اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہے، وہ اس کی نیت ہے، وہ دینے والے کی نیت ہے۔ اب جب آپ ڈالنے کی ڈولی میں آپ دینے والے بن گئے، اگر مانوی لحاظ سے دیکھیں تو دینے والے کو داتا ہی کہتے ہیں، لینے والا مانگتا ہو گیا، دینے والا داتا بن گیا، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہو گیا، اوپر والا ہاتھ داتا کا ہو گیا، تو کیا تم داتا بن گئے؟ نہیں، تم داتا نہیں بنے، نہ تم نے خود کو داتا سمجھا۔ اسی طرح سے حضرت داتا گنج بخش کا نام ہے علی، وہ یہ جان رہے ہیں کہ میں علی ہوں، وہ خود کو داتا نہیں بنا رہے، وہ خود کو داتا نہیں سمجھ رہے کہ وہ داتا اپنی تجلی کو ظاہر اس وجود کے ذریعے سے کر رہا ہے، جس کا نام علی عثمان ہے۔ اس لیے اگر ہم جائیں گے آپ کے مزار پہ جائیں گے، بظاہر ہمیں سمجھ ہو نہ ہو، کسی دکان پہ چلے جائیں، میں نے لینا ہو تیل سر پہ لگانے کے لیے، اردو پہ جاؤں گا یا دکان پہ تیل رکھا ہوگا جاؤں گا، اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ دے گا، اگر ہوگا ہی نہیں تو وہ دے گا نا۔ وہ تیل دینے والا نہیں بن سکتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں،
اسی طرح کوئی عام بندہ بھی اگر داتا صاحب کو مزار کو چلا گیا تو اگر داتا دینے والا وہ ہے تو وہ تو جانتا ہے نا میں دینے والا ہوں، میرے پاس مال پڑا ہے میں دے دوں گا، اور لینے والا بھی اسی نیت سے جا رہا ہے کہ دے دے گا، اور اس کو یقین ہے کہ اس کے پاس ہے، اور اسی لیے کہا یقین کامل یقین کامل، جن کے یقین کامل ہوتے ہیں ان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بڑی مشہور حکایت سنی، مولوی صاحب روز کہا کرتے تھے دریا آ جائے نا تو بسم اللہ پڑھ کے پار کر جایا کرو دریا سارے دیتا۔ تو ایک سیدھا سا تھا جارا کرتا تھا، اس نے جانا تھا جلدی سے، دریا آ گیا، اس کو یاد آ گیا مولوی صاحب نے کہا تھا دریا آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، اس نے یقین دل سے بسم اللہ پڑھی، اور جب پڑھی تو دریا نے رستہ روک دیا۔ بعد میں مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا جی وہ آپ نے بڑا اچھا قصہ بتایا تھا، بڑا اچھا قصہ بتایا تھا، تو میں اس نسخے کو استعمال کیا، میں نے دریا پار کہا مولوی بھی یقین نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ایسے کتاب سے پڑھ کے بات کر دی تھی۔ بے شک اس نے کتاب سے پڑھ کے کی تھی، لیکن رستہ لینے والے نے اس یقین سے مانگا رب سے کہ رستہ رب ہی دے گا، کہا مولوی صاحب نے ہے اور مجھے رستہ ملے گا، اس لیے رستہ اس کو مل گیا، اس کے یقین نے اس کو رستہ دے دیا۔ اور دوسری طرف جو بابا فرید کی بات کر گیا، بابا جی غریب ہیں، بابا جی نے عید پکڑ کے پانی سونا بنا کے گھر آ کے ساری اینٹیں اکٹھی کر کے ساری رات ان کی ماری، سونا نہیں بنا۔ اگلے دن جا کے کہتا بابا جی آپ کو چکر دیتے ہیں، آپ نے بھی تو سورت قل واللہ ہی پڑھی تھی، ہم نے ساری رات پڑھی ہے لیکن سونا نہیں بنا۔ یہاں یقین نہیں تھا، یہاں یقین کامل نہیں تھا، وہاں یقین کامل تھا۔ یہاں وہاں پہ مولوی کی زبان حق والی زبان نہیں تھی لیکن اس کا یقین حق والا تھا۔ یہاں پہ اس کی زبان فرید والی نہیں تھی لیکن جب فرید کی زبان میں قل واللہ پڑھی تو اثر کچھ اور نکلا، جب اس نے پڑھی تو اور نکلا۔ ارے اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کسی محکمے میں کوئی بڑا افسر ہو، اس کی زبان سے کہہ دینا کچھ اور معنی رکھتا ہے، تھوڑا سا چھوٹے لیول کا ہو اس کا کہہ دینا اور معنی رکھتا ہے۔ چپڑاسی کو آپ سفارش کریں اس کی سفارش کم درجے کی ہے، اور اگر ڈائریکٹ جا کے وزیر اعظم کی کروا دے تو اس کی سفارش ڈائریکٹ کروا دی۔ جب دنیا کے اندر درجہ بندی موجود ہے اور یہ اسی لیے موجود ہے کہ خدا کی حقیقت کو جانا ہے، ورنہ خدا کی حقیقت کو ذرے ذرے میں اسی طرح۔ اب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز پڑھانے لگے ہیں تو اللہ اکبر کی تو خانہ کعبہ ہر ایک نے دیکھ لیا، تو سوال یہ تھا کہ کیا خانہ کعبہ چل کے آ گیا؟ نہ چل کے نہیں آیا، وہ ہر دل کے اندر کعبہ موجود ہے۔ دل بدس داور کے ہی حج اکبر است، دل اپنی مٹھی میں قابو میں کر۔ اگر میں سوال کروں نا آپ کا تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ کا دل کدھر ہے، لیکن میرا بھی ابھی میرے قابو میں نہیں۔ مجھے بھی کبھی آ جائے تقریر کر رہا ہوں دل میں آ جائے یار میری تقریر جو ہے نا مجھے کوئی نعرہ نہیں مارا، ایک بات کر رہا ہوں، حالانکہ نعرے سے وقت تھوڑا سا ضائع ہو جائے، یا میری تقریر سنی واہ واہ نہیں کر رہا، میں مولوی ہوں، میں خطیب ہوں، ان کی مسجد کا میں نماز پڑھا اتنا وہ بندے نے سلام کیا تو میرا دل اللہ سے نہیں لگا، وہ دل کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جو تیرا دل چاہے میں تجھے وہ دے دیتا ہوں، لیکن پھر میری بارگاہ سے کچھ نہیں ملنا، میری بارگاہ سے اسی کو ملتا ہے جو لا الہ پڑھ کے آتا ہے، مٹ کے آتا ہے، اور مٹنا یہ ہے کہ تیرا نام و نشان کی بات ہے، مٹنا یہ ہے کہ جیسے امام حسین پاک نے مٹے دکھایا۔ ایک بہت بڑے بزرگوں نے کتاب میں بڑا پیارا واقعہ لکھا، وقت ہو گیا ہے، آپ لکھتے ہیں ایک دربار قائم ہوا عالم مراقبہ میں، اللہ کے ولیوں کا دربار قائم ہوا،
بڑے بڑے اولیاء آ رہے ہیں اس دربار میں، کوئی ہوا میں اڑ کے آ رہا ہے، کوئی کسی پرندے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی بڑے زور شور سے آ رہا ہے، سارے آ کے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے، اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ جو صدارت والی کرسی تھی وہ خالی رہ گئی۔ تو جب دیکھا کہ اس پہ آنے والا ابھی آیا نہیں، تو تھوڑی دیر بعد جب کرسی پہ بیٹھنے والا آیا تو وہ ایک ضعیف شخص تھا، سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور لاٹھی کو ٹیک کے زمین پہ لگا کے ڈگمگاتے ہوئے چل کے آ رہا ہے، اپنے پاؤں سے چل کے پیدل آ رہا ہے اور آ کے صدارت کی کرسی پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اپنی نگاہیں پوچھا۔ بڑے بڑے اونچے عہدوں والے آئے، کوئی اڑ کے آیا، کوئی کسی مقام سے آیا، کوئی کسی طاقت سے آیا، یہ کون سی ہستی ہے جو اس انداز میں آئے کہ لاٹھی ہاتھ میں ہے، جسم کام رہا ہے، ضعیف ہیں اور آگے حالانکہ یہ صدر ہیں، جلسے کی صدارت انہوں نے کرنی ہے، لیکن انہوں نے اپنی وہ شان اور شوکت نہیں پائی۔ جواب آیا یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے۔ ارے مٹنا ہے تو پھر اس طرح مٹ کہ تیری ہستی کی رنگو بو نہ رہے، بو میں اتنا مثال پیدا کر وجود بو کے غیر بو نہ رہے۔ یعنی تو اللہ اس انداز میں کر کہ کوئی پکارنے والا اللہ کہے تو اندر سے تو بولے کہ ہاں بول کیا بات ہے، یعنی اتنا اس میں گم ہو جائے، راڈ اتنا سرخ ہو جائے کہ کوئی آگ کو پکارے تو راڈ بولے ہاں بتا کیا کرنا ہے، جلانا کسی کو جلا دوں، تب مزہ ہے زندگی کا۔ ورنہ یہ اتنا سا دل، اس میں اتنے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں، کہیں پہ رشتے دار ڈالے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوٹھی بنانے کی حوث ڈالی ہوئی ہے، کہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کے یہاں ڈالی ہوئی ہیں، کہیں پہ دولت ڈالی ہوئی ہے، کہیں پہ اقتدار کی کرسی ڈالی ہوئی ہے، اور کہہ کیا رہا ہے یا اللہ کبھی آؤ اور دیدار۔ وہ کہاں ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے میں صرف آتا ہی دل میں ہوں، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آپ کو کہہ رہا ہے میں سماتا ہی دل میں ہوں، اس کے لیے دل میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو داتا صاحب دکھا رہے ہیں وہ نہ کعبہ چل کے آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ رب کی دی ہوئی قوت کے خیال سے انہوں نے ہر نماز پڑھنے والے کے دل سے پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا کے خانہ کعبہ جو سامنے نظر آیا وہ وہی انہی کے اندر موجود تھا۔ دل کو قابو میں کر کے یہ حج اکبر ہے، اس لیے کہ قرآن میں کہیں رب نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کہا میں اسی میں رہتا ہوں۔ جب رہنے کی بات آئی تو اس نے کہا میں تجھ میں رہتا ہوں، تو جس میں وہ رہے اصل کعبہ تو یہ تیرا دل ہے۔ تو داتا صاحب نے بس دل کے پردے اٹھائے تھے، تو کعبہ دکھایا اور پیچھے والوں کو یقین آ گیا کہ واقعی مسجد کی سمت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقشے